بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبوت کا 12واں سال اور رجب کی 27ویں شب میں خالق کائنات نے اپنے آخری اور محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لامقام میں اپنے جلووں کا دیدار کرایا، ساتھ ہی جنت کی سیر کرائی اور جہنم کا مشاہدہ بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوزخ کو دیکھا۔ داروغہ جہنم حضرت مالک نے دوزخ کا ڈھکنا کھولا تو جہنم جوش میں آ گئی اور بلند ہونے لگی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے بہت سارے لوگوں کو مختلف دردناک عذاب میں مبتلا دیکھا، جس کی تفصیل بیان کرتے ہوئے آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں ایک وادی پر پہنچا، وہاں بہت بری آواز سنی اور بدبو آئی۔ میں نے پوچھا، یہ بدبو اور آواز کیسی ہے؟ بتایا، یہ دوزخ کی آواز ہے جو عرض کر رہی ہے، اے میرے رب، مجھے حسب وعدہ عطا فرما۔ میرے زنجیر، بیڑیاں، گڑھے، پیپ، عذاب کے کیڑے مکوڑے اور میری گہرائی بہت ہے اور میری گرمی شدید ہے۔ رب تعالی نے ارشاد فرمایا، ہر مشرک مرد و عورت، خبیث مرد و عورت تیرے لیے ہے۔ میدان حساب میں کسی متکبر کے لیے امان نہ ہوگی۔ جہنم عرض کرنے لگی، یا رب، اب میں خوش ہوں۔ کتب احادیث سے ان عذابوں کی قدر تفصیل پیش خدمت ہے۔ نماز سے غفلت۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے مشاہدات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، میرا گزر ایسے لوگوں کے پاس سے ہوا جن کے سر پتھروں سے کوٹے جا رہے تھے۔ جب کوٹ دیا جاتا وہ دوبارہ پہلی حالت پر آ جاتا، درمیان میں کچھ بھی مہلت نہ تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کیا، یہ وہ لوگ ہیں جن کے سر فرض نماز کی ادائیگی سے غافل رہتے تھے، زکوٰۃ کی ادائیگی سے غفلت۔ پھر ایسی قوم دکھائی دی جن کے آگے پیچھے چیتڑے تھے، وہ اس طرح چر رہے تھے جس طرح اونٹ اور بکریاں چرتی ہیں، اور زریع، ایک خاردار کڑوی بوٹی ہے، اور زقوم کھا رہے تھے۔ معراج کے دولہا نے پوچھا، جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کیا، یہ وہ ہیں جو اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، صدقے سے غافل۔ پھر آپ کا گزر ایسے لوگوں کے پاس سے ہوا جن کی اگلی اور پچھلی شرمگاہوں پر کپڑے کے ٹکڑے تھے اور وہ وہاں اونٹوں اور بکریوں کی طرح چرتے۔ زقوم ایک خاردار زہریلا پودا ہے اور دوزخی پتھر کھا رہے تھے۔ میں نے پوچھا، یہ کون ہیں؟ بلبل سدرا نے عرض کیا، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے اموال میں صدقہ نہیں کرتے تھے اور اللہ جل شانہ کسی پر ظلم نہیں فرماتا۔ زانی کا انجام۔ پھر آپ کا گزر ایسے لوگوں کے پاس سے ہوا جن کے سامنے ہانڈیوں میں گوشت پک رہا تھا اور کچھ کچا سڑا ہوا ناپاک گوشت بھی تھا۔ وہ لوگ ناپاک اور خبیث کچا گوشت کھا رہے تھے اور حلال پکا ہوا گوشت چھوڑ رہے تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں؟ بتایا، یہ آپ کی امت کے ایسے لوگ ہیں جو حلال بیوی چھوڑ کر غیر حلال عورت کے ساتھ راتیں بسر کرتے تھے۔ یہی حال اس عورت کا ہوگا جو حلال اور طیب خاوند کی موجودگی میں غیر آدمی کی طرف رجوع کرتی ہے۔ سود خور۔ پھر ایک آدمی کو دیکھا جو خون کی ایک نہر میں تیر رہا ہے اور اس کے منہ میں پتھر ڈالے جا رہے ہیں۔ پوچھنے پر سید الملائکہ نے بتایا، یہ سود خور ہے۔ ایک دوسری روایت میں اس طرح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا گزر ایسے لوگوں پر بھی ہوا جن کے پیٹ اتنے بڑے بڑے تھے جیسے انسانوں کے رہنے کے گھر ہوتے ہیں۔ ان میں سانپ تھے جو باہر سے ان کے پیٹوں میں نظر آ رہے تھے۔ میں نے کہا کہ اے جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ یہ سود خور لوگ ہیں، خیانت کرنے والے۔ اب آپ کو ایسے لوگ دکھائے گئے جنہوں نے لکڑیوں کے ایسے گٹھے جمع کر رکھے ہیں جنہیں اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتے اور وہ اس میں اضافہ کر رہے ہیں۔ پوچھا، یہ کون ہیں؟ بتایا، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جن کے پاس لوگوں کی امانتیں تھیں اور وہ ان کو ادا نہیں کریں گے اور مزید امانتیں رکھنے کی خواہش مند ہوں گے۔ فتنہ پرور خطباء۔ پھر غمخوار امت شفیع رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو دیکھا جن کی زبانیں اور ہونٹ کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے۔ کٹنے کے بعد وہ پہلی حالت میں آ جاتے، اس کے درمیان بالکل مہلت نہ تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، جبرائیل، یہ کون ہیں؟ عرض کیا،
یہ فتنہ پرور خطبہ اور مقررین ہیں۔ غیبت کی سزا۔ پھر ایسے لوگ نظر آئے جن کے ناخن تانبے کے ہیں اور وہ اپنے چہروں اور سینوں کو ان سے کھرچ رہے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے ہیں، یعنی ان کی غیبت میں مصروف رہتے ہیں اور ان کی عزتوں پر تہمتیں لگاتے ہیں۔ فضول گفتگو۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پھر میں آگے بڑھا تو دیکھا کہ ایک چھوٹا سا سوراخ تھا جس سے بڑا بیل باہر نکلا۔ اب وہ واپس اس میں داخل ہونے کی کوشش میں تھا لیکن ایسا نہ ہونے پا رہا تھا۔ آقا محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یہ وہ شخص ہے جو بڑی بات کر کے اس پر نادم ہوتا ہے مگر اس پر طاقت نہیں رکھتا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت صحیح بخاری اور مسلم میں موجود ہے، جس میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال اور دروغہ جہنم جس کا نام مالک ہے ان کو بھی دیکھا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک بڑھیا پر ہوا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آگے چلیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک بوڑھے شخص پر ہوا۔ اس نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، آگے چلیے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک جماعت پر ہوا جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ جبرائیل امین نے کہا کہ ان کے سلام کا جواب دیجئے۔ پھر عرض کیا کہ بوڑھی عورت دنیا ہے، بوڑھا مرد شیطان ہے۔ دونوں کا مقصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف میل کرنا تھا، اور جس جماعت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا وہ حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام